اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 86 سے 89 تک کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے صحیح راستہ دکھائے گا جو کہ ماننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں، جنہوں نے ماننے کے بعد انکار کر دیا حالانکہ انہوں نے دیکھ لیا اور گواہی دی کہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں کلیئر پروفس آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے غلط لوگوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، کرس ہوگی، سراپ ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کی سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ان کو موقع اور مہلت دیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، پلٹ آئیں اور اپنے اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ How shall Allah guide a people who disbelieved after their belief and had witnessed that the messenger is true and clear proofs and signs had come to them, and Allah does not guide the wrongdoing people? Their recompense will be that upon them is the curse of Allah and the angels and the people all together, abiding therein eternally. The punishment will not be lightened from them for them, and they will not be reprieved, except for those who repent after that and correct themselves, for indeed Allah is most forgiving and merciful۔ ان آیتوں میں جو سزا بتائی گئی ہے کیسے لوگوں کی، اگر ایک ورڈ میں بولیں تو ان لوگوں کی سزا ہے یہ جو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، صحیح اور غلط دونوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد اس حقیقت کو، اس سچائی کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، دنیا کے چند فائدوں کے لیے، یہ ان کی سزا بتائی گئی۔ اور کتنی سخت ہے یہ آپ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟
سچی بات کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبیلٹی اور صلاحیت اللہ نے سب کو دی ہے. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب سچی بات سامنے آتی ہے اور انسان سمجھ لیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس پہ عمل کرے، پھر دیکھتا ہے کہ جب میں اس پر عمل کروں گا تو ہمارے بہت سارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. ہمارے فائدے جو ہیں، جو ہماری چودراہٹ ہے، جو ہماری سرداری ہے، جو ہمارا پاور ہے، جو ہم سے چھین لیا جائے گا، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچے گا. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر والے ہم سے دور ہو جائیں گے، فیملی الگ ہو جائے گی، بچے چھوڑ دیں گے. اب وہ اس سے کیا ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سچ بات کو ایکسیپٹ کرنے کی صلاحیت اور ایبیلٹی بھی چھین لیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دل پر سیل ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. وعلی سمعہم، پھر ان کے کانوں پر حق صحیح بات سنائی نہیں دیتی. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے. یہ پٹی اس دن کھلے گی جس دن یہ قیامت کو اور اس حقیقت کو دیکھیں گے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے صحیح راستہ دکھائے گا جنہوں نے مان لیا اور دیکھ بھی لیا کہ یہ سب صحیح ہے، سب سچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا، مکر گئے. اب کتنے مسلمان نہیں جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ نہیں جانتے ہیں کیا؟ کتنے آتے ہیں؟ یہ کیا ہے، جاننے کے بعد مکر جانا. کیا مسلمان نہیں جانتے ہیں سود کھانا حرام ہے، بینک سے لون لینا غلط ہے؟ لے رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کیا ہے، جاننے کے بعد مکر جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایسے ظالموں کو اور کرمنلز کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ نہیں دکھاتا. اور ان کی سزا جو بتائی گئی ہے بڑی سخت ہے. یہ کیا، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت. سوچئے لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے، رحمت کا اپوزٹ لعنت ہے. رحمت سے محبت آتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرے گا تو اس کی محبت آئے گی، اس کے فیورز آئیں گے، مدد آئے گی میرے ساتھ. اور لعنت کرے گا، عذاب آئے گا، رزق چھین لے گا، ذلیل کرے گا، مارے گا، پیٹے گا، پٹوائے گا. تو کیا ہے، لعنت ہے. کس پر؟ ایسے لوگوں پر. کس کی؟ اللہ کی، نمبر 1. نمبر 2 فرشتوں کی، پاک مخلوق. اور نمبر 3 تمام انسانوں کی لعنت. اب آج کے اگر سینیریو میں دیکھیں، کس پر یہ لعنت ہے، کس پر برس رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، مسجد مندر میں کنورٹ ہو گئی. ابھی یہ بامبے میں کیا ہوا آپ نے دیکھا، ہر جگہ یہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. کیوں؟ نان مسلمس بیچارے تو نہیں جانتے. ہم نے 2 ڈبل جرم کیا. ایک تو جو معلوم تھا اس پر عمل نہیں کر رہے، چھوڑ دیا، اور جو پہنچانا تھا ان کو وہ بھی نہیں پہنچایا. اب اس کی سزا کیا ہے؟ یہی ہے. اور یہ چھوٹی سزا ہے دنیا میں، اصل آخرت میں ہوگی کہ خالدین فیہا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا. لا یخفف عنہم العذاب، اور وہ سزا ہلکی نہ ہوگی. آپ کو معلوم ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو سزا دیتا ہے کتنی سزا دے گا؟ کوئی شخص اگر آ کر کے مجھے مارنا شروع کرے، کتنی دیر مارے گا؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ مار کے تھک کے بیٹھ جائے گا، یا تھوڑا رحم بھی آ جائے گا، اس کے بعد ریسٹ ملے گا آدمی کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں جو تم کو سزا ملے گی اس میں 1 سیکنڈ کے لیے اس کا جو ٹمپریچر ہوگا کم نہیں ہوگا، سیم رہے گا. جس لائق تم ہوگے اسی لائق رہے گا جب تک تمہارا وہ سزا جاری رہے گی. اور وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، ٹائم نہیں دیا جائے گا، مہلت نہیں دی جائے گی 1 سیکنڈ کی. کیوں؟ دنیا میں موقع دیا گیا تھا نا، یہی موقع ہے. اور وہاں پہ انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تو اور ٹائم دے دیجئے،
یا تھوڑا سزا میں اور دیر کر دیجیے، نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ سزا دیر کر رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ موقع دے کے رکھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے سب لوگوں کے لیے، چاہے مسلمان ہو، چاہے نان مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی، کیا الا الذین تابوا، توبہ کر لیا، معافی مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ ٹھیک ہے جو پہلے ہوا اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگ لی، وَأَصْلَحُوا، جو غلطی ہے ہماری لائف میں اسے درست کر لیا، ٹھیک کر لیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، اور لوگ جھوٹی امید دلا کر کے پوری قوم کو تباہ کر دیا، نبی کی امت میں ہے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان من مانی قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے تب ہوتا ہے۔ کس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے؟ جو توبہ کر کے اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے؟ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سزا سے بچائے، اس لعنت سے بچائے، اور ہماری زندگیوں میں جو بھی کمی ہے ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے آج ہی اور ابھی ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔